اور عربی میں ایک عجیب جملوں کی واہ صباحا، اور اتوی ویسے تم داد دیو اپنی بولی نا، اردو میں اس کو کوئی ترجمہ نہیں ہے، ہماری زبان میں ہے ترجمہ، کوئی آدمی کیا اچانک دوائی ارے، تو لوگ سارا۔ ناظرین آداب، آج کو گوجری پروگرام لے کے جاوید رائی تھاری خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا قبیلہ کی ایک بڑی قداور شخصیت جڑی ہے تشریف فرما ہے، جنہاں نہ ساری قبیلہ کا سارا لوگ جانے، ساری دنیا جانے۔ میری مراد ہے مفتی فیض الوحید صاحب ہونا ہے۔ مفتی صاحب تھارو استقبال ہے اس پروگرام میں کہ تم تشریف لایا اور اس رمضان کے بیچ مارنا موجود ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ کہ تم نے موقع دیا۔ جی، تم نے پچھلے دن ایک کتاب جڑی ہے آئی ہے تھاری سامنے، جڑی سیرت پاک کے اوپر ہے جی، اور پورا گوجری بولنے والا جت بھی ہیں، اس کے بیچ اس کتاب کو جو ہے وہ کافی چرچو ہے، کافی لوگوں کے بیچ مشہور ہے۔ یہ کتاب آئی ہے نور آلو دیو سراج المنیرہ، تم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر کن چیزاں نے تمنا مجبور کیو کہ تم ایک کتاب لکھیں سیرت پاک کے اوپر، اور وہ پھر خاص طور پر گوجری میں لکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو گالیں میں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز بڑی دل نہ کھائے تھی کہ دنیا میں کسی شخصیت پر اتنی کتاب نہیں لکھی گئی جتنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی۔ یہ توڑی کہ ایک انگریزی بولنے والا نے کیوں کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی پہلو نہیں بچیو جس پر لکھاں کتاب نہیں آئی۔ تو میں نے اپنی جگہ ایک بڑا دکھ تو کہ ہماری زبان میں، ہماری بولی میں اس پر کوئی کتاب نہیں آئی۔ جی جی، گوانڈ پر ایک کتاب چھپی لیکن اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ اچھا، میں پڑھی با مولانا فقیر محمد صاحب کی، اچھا، لیکن اس مارا علاقہ میں اس پر کوئی کتاب اس کے اوپر کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ مقصد تھو، دوجو یہ مقصد تھو کہ اونام ٹاکا کی وہ دیاں پتہ نہیں چراغ سحر ہیں کب شام ہوتی ہے، بجھا چاہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں سوچو کہ میرا واسطے آخرت واسطے کوئی چیز لب جائے، تو اس میں کوئی بڑو آخرت واسطے ذخیرہ نہیں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آدمی کچھ کر جائے تو امید ہے کہ شاید اس شفاعت ملنے کو ذریعہ بن جائے۔ اچھا، تو کتاب کا مضامین کے ہیں، مطلب کس طرح تم نے یہ جو کسی بھی سیرت یا شخصیت کا اوپر لکھنا یہ بڑا اوکھو کام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنا واقعتاً بہت مشکل کام ہے۔ ایک سمندر ہے، اس نے آدمی کس طرح ایک چند ورقہ میں پیش کر سکے، جنہ کی سیرت خود اللہ نے بیان کی، جنہ کی سیرت خود فرشتہ نے بیان کی، جنہ کی سیرت پر قرآن نازل ہو، اس نے آدمی کس طرح بیان کر سکے۔ لیکن عربی وہ ایک محاورہ ہے کہ جڑی چیز پوری لے نہیں سکتا چھوڑ بھی نہیں سکتا، تو میں اس سیرت پر تو بہت کتابیں الحمدللہ گوجری ماں تو نہیں لیکن اردو ماں، عربی ماں خاص طور نال، لیکن اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پیچھے کا تھوڑا جا لات لیا ہے عرب کا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی تعارف کرایو، اور اس سوال کو میں جواب دیتا کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ اس گل نہ بیان کی، اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے مذہبی جنہ نے خود کیوں ہوئے کہ وہ سارا دنیا واسطے ہوں، اور جنہ کی کتاب میں آیا ہوئے کہ یہ ساری دنیا واسطے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے گا آیا تو ہدل للعالمین، ساری دنیا واسطے، رب کو تعارف کرائے تو رب العالمین، ساری دنیا کا رب، اور اللہ نے اپنا نبی واسطے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تم سارا واسطے مہربانی تے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا لوگ کافۃ للناس، سارا واسطے نبی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا نبی عرب میں کیوں بھیجا؟ میں اس سوال کو جواب دینے کی کوشش کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابرکت پیدائش نے لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال توڑی، یعنی پوری 63 سالہ زندگی کوشش کی میں اس نے مختصر طور پر پیش کرنے کی۔ البتہ اس میں کوشش کی صرف وہ روایت لی جس پر سب نہ اتفاق ہے، کسی نہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوجہ نمبر پر میں کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی زبانی پیش کی جائے، یعنی ہم کہہ سکیں کہ سونا کی سیرت قرآن کی زبانی، تو جت بھی جیڑی گل قرآن میں موجود تھی میں وہ قرآن کے حوالہ نالی پیش کی، اگر نہیں ملی تو پھر وہ دوسری جگہ تے پیش کی۔ اچھا، مطلب ایک حضور پاک کی کا اس جہان میں ایک موجود ہون گئے تو پہلا جڑا صورتحال تھی اس کو بھی کوئی جائزہ تم نے پیش کی اس کے بھی کہ بھئی اس تو پہلا کی تھو
مطلب نور آن تو پہلا اندھیرو تھو کے تھو جسمسو تھو کے حالات تھا؟ وہ دنیا کی ہر تاریخ سمجھنے والو آدمی بیان کرے، اور میں بھی تھوڑا جو اشاروں کیو ہے قرآن پاک نے خود اس نے بیان کیو. اچھا. اور یہ ایسو الحمدللہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے کوئی انکار نہیں کر سکتو. قرآن پاک نے کیوں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے منن آلام ور بڑو احسان کیو اذ بعث من انفسہم، جس ویلے انہاں کے درمیان انہاں بچوں ایک رسول بھیجا، وہ کیا کام کریں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، جڑا انہوں نے اللہ کی آیت پڑھ کے سنامیں، پھر انہوں نے دلوں کی صفائی کریں، جڑا انہوں نے کتاب کی تے حکمت کی تعلیم دیں. اگے جڑو تھارو سوال ہے اس کو جواب ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ ان آن تے پہلا دنیا اندھیرا میں ڈوبا مارے تھی. اس طرح لگیا تو کہ پوری دنیا اندھیروں تھی اور اس میں بس لوگ ایک سمندر تھو جس میں ڈبکی لا رہا تھا. اور ایک لکھنے والا نے کہو کہ اس طرح لگیا تھو کہ آدم علیہ السلام کی ساری لڑی تو ان کی ساری اولاد ایسی گڈی میں سوار تھی کہ جیڑی ان دندے لگی ہوئی تھی. اور اس وقت دنیا کا حالات ساری دنیا پر ایک آدمی نظر دڑاوا ہے، ہندوستان میں کے تھو، چائنا میں کے تھو، دوسری دنیا میں کے تھو، تو دنیا اپنا مالک تے ہی دور نہیں ہوئی تھی. انسانیت کو جڑو اصل مقام تھو اخلاق اور کردار وہ اس تے بہت تھلے آ گیا تھا. اس واسطے خاص اس جگہ جس عرب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ظاہر ہے کہ دوسری جگہ تے وہ جگہ بہتر تھی تائیں اللہ کا نبی اتایا، لیکن انہوں کو کی حال تھو، انہوں وہ حال میں تھوڑا جو پیش کیو ہے اس تے اندازو لائے جا سکے کہ دنیا میں صورتحال کی تھی. یعنی انسان بچیاں نہ زندہ زمین میں باپ اپنے ہتھیں دفن کر چھوڑا تھو، اس تے زیادہ کے ظلم ہو سکے. اور عورت کو ایسو مقام ہو گیا تو علیاذ باللہ کہ کئی باری جوا میں جس طرح پیسہ رکھیا جنسا شرط پر، اس طرح عورت رکھی جنسی شرط پر، تو جوا میں ہار گیا تو اپنی بیوی دو جانا دے چھوڑنی. اور کئی باری ایسا حادثہ بھی پیش آمیں تھا کہ باپ کا مرن تے بعد جس ویلے جائیداد بننے ویسی اس ویلے ماں نہ بھی بن چھوڑے تھا. اس قدر انسان اخلاق تے ٹہ گیا تھو اور مالک تے کتنو دور ہو گیا تھو. جس چیز تے انسان ذرا متاثر ہوئے تھو، کوئی چمکن والی چیز یا کوئی ڈرن والی چیز، اس سے خدا من گا اس کی پوجا شروع کر لیا تھا. اچھا منا دسیں جی کہ حضور پاک کی زندگی کا دو حصہ ہیں ہمارے جیسا جڑا کٹ پڑھے لکھے ہیں انہوں کے سامنے. ایک تو یہ کہ پہلو 40 سال کو جی جس لئے تھوڑی پیغمبری کو جڑو واقعی ماں ایک اعلان جڑو ہے وہ نہیں ہو سکے تھا. ایک اس تو بعد کو جس لئے کہ وہ پیغمبر ہو گیا اور انہوں نے بہت سارا لوگ انہوں کی خدمت میں حاضر ہویا اور ایمان قبول کیو. تو اس نہ تم نے کس طرح بنڈے ہوئے؟ یہ خود قرآن پاک نے بیان کیو جی. اور یہ چیز ہر نبی کا نال ہے. جتنا بھی نبی آیا ایک لمحہ زمانہ توڑی وہ اپنی ذات نہ منایا انہوں نے لوکاں ماں کہ ہم تھرا ہمدرد ہاں، اور انہوں نے اخلاق تے کردار کو ایسو سچو کردار پیش کیو کہ لوگ انہوں نے منن واسطے مجبور ہو گیا. صحیح ہے. ٹائم اتنو لمحو نہیں. قرآن پاک نے اس نے بیان کیو کہ خود حالات ایسا بنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بنایا تاکہ انہوں کا دل میں پوری دنیا کی ہمدردی آوے، پوری دنیا کو درد آوے. مثال کا طور پر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑا مالدار کار میں پیدا فرما سکے تو بالکل، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی خاندان بے شک پورا عرب میں عزت کا لحاظ نال سارا تے اچو تھو، لیکن پیسہ کا لحاظ نال سارا تے کمزور. اس میں کی راز تھو کہ کمزور کار میں پیدا ہوئیں تاکہ دکھ حالا کو دکھ سمجھ سکیں. دکھیا دی گل سکھیا آگے نہیں مناسب کرنی، تو دکھ سمجھن واسطے لوگوں کو. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا حالات پیش کیا کہ یتیم پیدا کیا، پیدا ہونے پہلے بابل کو سائے اٹھ گیا، والد صاحب پہلے وفات ہو گئی. بعض نے کیوں 3 مہینے پہلے وفات ہوئی، بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کیو. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، حالانکہ ساری دنیا میں ماں بچہ نہ دودھ پلاوے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بڑی فضیلت بیان کی کہ بچہ واسطے ماں کا دودھ سے بہتر کوئی فیڈ نہیں ہے. اور آج دنیا اس نے مننے کے کوئی تیار نہیں کر سکے. جی جی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا، یتیم پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تیاڑا اور کچھ روایتوں میں تھوڑا اس سے زیادہ اپنی والدہ کو دودھ پیو
اس کے بعد ایک دور دراز بیچارہ خانہ بدوش قسم کا جس طرح مارو قبیلہ ہے بکروال قبیلہ ہے جنگلہ میں رہن والا انہوں نے چلے گیا دودھ پین واسطے اس کو رواج ایسا تو یہ کیوں گو تاکہ انہوں کا درد نہ بھی سمجھیں کہ یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کیسی وفات ہوئی عجیب طریقہ نال تاکہ انہوں کا دل میں احساس رہے کہ جس کی ماں مرے اس وقت کے گزرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہا دودھ پینے والا اس قبیلہ میں بنو سعد میں واپس مڑیا تو کچھ دن اپنی والدہ کو لے رہا 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ نے اچانک خیال آیا کیونکہ والد صاحب کو پردیس میں انتقال ہوا تو مدینہ میں مدینہ تے واپس مکہ آتا اب وہ مدینہ میں انتقال ہوا تو انہوں نے خیال ہوا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ لے کے جاؤں دادا وہ ننیال مدینہ تھو ایک تے والد صاحب یہ انتقال دے بعد وہ مدینہ نہیں جا سکی تھی وہ تو حاضری ہو جائے دوجہ دادا کا خاندان نال ملاقات ہوئے وہ تم واپس آویں تھی اور واپسی میں صرف حضرت ام ایمن انہوں کی خادمہ نال تھی والدہ تھی اچانک ایک جنگل میں اور اجاڑ جنگل بیا بان جنگل بلکہ پہاڑوں نے دیکھ کے ہم کہہ سکیں یہ کاڑ ہیں کاڑاں گے علاقہ میں اس میں اچانک انہوں نے تکلیف ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتا دیکھتا تکلیف بدتی گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکھوں کے سامنے انہوں کی جان نکلی کہ گزرے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ام ایمن نے اس نے تھوڑا جو بیان کیو کہ وفات ہوئی پھر میں اس علاقہ کا کچھ آجڑی کٹھا کر کے دفن کیے ہوئے دفن کر کے پھر میں تیار کیا کہ چلو ان مکہ چلنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر نے کلابہ میں لے گئے تو کڑی کڑی مڑ کے واپس رہے تھا کہ ہوں تھارا دے بجن کس طرح رہوں گو تو ہوں مکہ کس طرح جاؤں گو. یہ ساروں کیوں کی ہو خود قرآن پاک بیان کرے میں اس کو یہ مضمون لمحوں کر چھوڑے ہو قرآن پاک بیان کرے انہوں نے تو یتیم پیدا کی ہو کس وجہ تے تاکہ تھارا دل میں یتیمہ کو درد آوے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ انہیں تم یتیم پیدا کیا تاکہ یتیمہ کا تھارا دل میں درد آوے ان کسی یتیم نہ تم چڑکیو نہ تو انہیں غریب خاندان میں پیدا کیو تاکہ غریبی کو احساس آوے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ان کسی منگن آلا نہ تم دھڑیو نہ. اور یہ جاہل قوم تھی عرب کی قوم پوری دنیا میں حالانکہ بہت سارے لوگ ان پڑھ تھا مگر ان پڑھتا کا نال یہی مشہور تھا امی لوگ انہوں نے تم امی لوگ کا میں پیدا کیا اور پھر قرآن کی نعمت دیتی امی میں پیدا کیا انہوں نے دیکھو تو انہیں بچپن میں کہ ان پڑھ آدمی پر کیسا حالات میں کچھ گل سمجھ تو نہیں ایک سمجھو اکھ ہونے کے باوجود وہ انو وے تو فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یا نعمت عطا کی ہون تم اس نے بیان کرو تو انہیں اس کو احساس ہے کہ ان پڑھ لوگ کیسا ویں انہوں نے قرآن کے ذریعے سدھارو انہوں نے علم عطا کرو. تو یہ حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آیا تاکہ انسانوں کو درد آوے. پھر 40 سال کے بعد جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیو اس ویلے لوگوں کا دل میں کے مرتبہ اور کے مقام تھو اس تے اندازو لاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس 40 سال کے بعد 3 سال اور گزریا اللہ کی طرفوں ایک حکم آ گیا کہ 3 سال توڑی دے خفیہ تبلیغ کی خاموش کسی نے سنانوں نہیں. 3 سال کے بعد حکم آئے نہیں فرمایا انہوں اپنا کارلن اکٹھا کرو انہوں نے دعوت دیو کارلن اکٹھو کیو پھر فرمایا نہیں فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ہون رڑے میدان سناؤ اس دعوت نا سارنگے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پار ورڈ چلیا اور عربی میں ایک عجیب جملہ کہ واہ صباحا اور اتوی ویسے تم داد دیو اپنی بولی نا اردو میں اس کو کوئی ترجمہ نہیں ہے ہماری زبان میں ہے ترجمہ کوئی آدمی کیا اچانک توائی ارے تو لوگ سارا دوڑ بالکل یہ اس طرح وہ لفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لائیو ساروں مکو کٹھو ہو گیو جیڑو کوئی مجبوری کی وجہ تے نہیں آ سکیو اس نے اپنا کارگو کو بندو بھیجو کہ بھئی جا کے سن گل کی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب گل کہی کہ لوگوں اون پہاڑ کے اوپر کھڑو ہوں نکا وروں تم بنے اگر ہوں یا کہوں کہ اس نکا کے پچھلے پاس سے ایک بڑی فوج ہے جیڑی تھارا والا حملہ کرے گی تو تم مننے گا اس گل نہ سچ. سارا نے ایک زبان ہو گئے جواب دی تو ہم تو بالکل سچ مننا گا کیوں ما جربنا علیکا کذبا انہیں 40 سال توڑی تھارا موتے کدے جھوٹ سنی نہیں یا 40 سالہ زندگی تھی اس سے واسطے تاکہ لوکاں امانت کو دیانتداری کو اخلاق کو سچیامہ کو پتو لگے ان کا دل میں محبت آوے. اور اس سے وہ نتیجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نبوت کو اعلان کیو
کسی شخص نے اخلاقی کسی کمزوری کو کوئی الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا. حالانکہ ابو جہل جیسا کٹر دشمن, مگر کسی نے نعوذ باللہ کدی نہیں کیوں کہ انہوں نے جھوٹ ماری, کسی نے کیوں چوری کی, خیانت کی, حسد, کینہ, بغض, کوئی اس طرح کی گل کوئی نہیں کر سکیو, کیونکہ انہوں نے پتہ تھا اگر اس طرح کی گل کریں گا تو یہ عثمان پر تھکن والی گل ہے, تھک مڑ کے منہ پوائے گو. یہ 40 سال اس کا نو تھا, اگلا 40 سال واسطے یہ ایک نمونہ تھا. اور یہ خود قرآن پاک نے بیان کیو, لقد لبثت فیکم عمرا, منہ تھارے بشکار ایک لمبی عمر رہے ہوں تب منا جانے کو باہروں نہیں آئے. دنیا ایک نے مطلب حضور پاک کی ذات صفات نہ نگیٹ کرنگی, انہوں کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کی, کیوں؟ ہاں یہ ایک بہت عجیب گل تھی. اصل میں عرب کا لوگ خاص طور پر جڑا مکہ کا لوگ تھا نا, سمجھو بس وہ مارا قبیلہ کا جیسا مزاج کا لوگ تھا. ان کی نک بالکل پتھر کی, کسی گل پر انہوں نے سمجھوتا نہیں کرنا, جیڑی گل انہوں کا دماغ میں آ گئی وہ مننی, جیڑی نہیں آئی تو انہوں کا منہ تے نکل گئے. جی اس ویلے رات ہے تو پھر دین نظر بھی آؤ تو پھر بھی نہیں منو کہ دین نظر آوے لوگوں. ان کے اندر کچھ اخلاقی کمزوری آ گئی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی, انہوں واسطے وہ بالکل ایک نویں ایک اوپری گل تھی, اس وجہ سے بھی مخالفت کی. اور میں اس کتاب میں تو نے یہ سوال کیو, میں لگے بھی نہیں سکتا میں سوال کریں گا. اس کتاب کا کم سے کم 40 صفحہ میں یہ سوال کو جواب دیتا ہے. اچھا, خاص طور نال مکو پاک جڑو ہے یہ کوئی اس طرح کو شرک لوگ شہر نہیں تھو, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بسایو گیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہوں کا بچہ, انہوں کا پوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اگے چلی. باقی بنو جرہم اور دوجا لوگ آیا ہی تھے, مگر وہ بھی انہوں کا رنگ میں رنگے گیا. تو یہ توحید والو شہر تو سوال پیدا ہوا ہے کہ ات پھر شرک آیو کتوں, وہ میں بڑی تفصیل نہ لکھے ہوئے ہے. کچھ محنت ایسی ہوئی تھی ماضی میں جس کے ذریعے ان کے اندر کچھ برائی آ گئیں, اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گل نہ محسوس کریں تھا, اس سے گلوں انہوں کی سخت دشمنی پر یعنی طائف تشریف لے گیا. دنیا میں ایک حیرتناک واقعہ پیش آئے کہ 10 دیہڑا طائف رہا, ایک بندہ کی ٹھوڈی پکڑتا رہا. انتہائی بد اخلاقی کو انہوں نے جواب دیتو, اور آخری دیہڑا انہوں نے مشوروں کر کے فیصلو یہ مطلب ایک منصوبہ بنایا کہ انہوں نے اپنا شہر تو کڈو, مگر کس طرح بچوں کی 2 لین لائیں, اور جس ویلے ہے یہ نکلیں تو تاڑی بھی مارو تو پتھر بھی مارتا جاؤ. پتھر بھی مارے ہو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نال جس ویلے لہو لہان ہو گیا, جسم مبارک زخمی ہو, اس کے باوجود بھی فرمایا لوگو تم پتھر مارتا رہو, ور ایک باری میری گل بھی سن لیو. لوگ اس واسطے بھی نہیں منیا, مگر پھر بھی دعا کی اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, ربا میری قوم نہ سمجھ دے کیونکہ یہ منت سمجھتا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں یہ ایسو کوئی نمونو کوئی خیال ہی نہیں کر سکتو پیش کرنے کو کہ صرف 23 سال کی محنت ہوئی. 13 سال مکہ میں, 10 سال مدینہ میں, 23 سال تے بعد پوری عرب دنیا تبوک تے لے گئے, ہم کہہ سکا یمن توڑی, تو اون تے مکہ مدینہ تے لے گئے سمندر کا کنڈا توڑی. کوئی ایک بندو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف نہیں رہو, سارا حامی ہو گیا. اور وہ حامی کرنے کو طریقوں کے تھو سوائے پیار اور محبت گئے, سوائے اخلاق گئے, اور کوئی طریقوں نہیں تھو. ایسو اخلاق ایسو پیار دیتو لوگاں نا کہ لوگ مجبور ہو گیا. توحید کو جڑو تصور بھی لے گا آیا کہ اس تو پہلا موجود نہیں تھو. کہ ہاں بہت اہم سوال ہے. توحید کو بالکل تصور تو, اور اس نے قرآن پاک نے خود بیان کی ہو. مکہ کا مشرک کیا تھا کہ تم کے خدا نہ منو, منکر تے نہیں خدا کا, وہ خدا نہ بھی مننے تھا اور خدا نہ ایک بھی مننے تھا, مگر وہ کہ تھا کہ خدا ایک بڑی طاقت ہے, ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں جا سکتا, اس کو سیدھا جا کر منگن لگ جا. اس نے کوئی نکا اگے رکھا ہے, ہم ان اگے گزارش کریں گا وہ اللہ تعالیٰ اگے پہنچاوے گا. چند حوالہ پیش کروں قرآن پاک سے. قرآن پاک نے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جے تم انہوں نے پوچھیں گا کہ زمین اسمان کس نے پیدا کیو, یہ کہیں گا اللہ نے پیدا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ضرور کہیں گا کہ بس اللہ نے پیدا کیا. پھر پوچھو, انہوں نے پوچھو کہ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, اس کائنات نے چلاوے کون ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جے انہوں نے پوچھیں گا بدل کون براوے, کہیں گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, یہ سارا کم اللہ نے کیا. پوچھو رات کو نظام, تیاڑی کو نظام, یہ ساروں کون چلاوے, جواب دیں اللہ نے کیو. پھر انہوں نے پوچھو کہ پھر شرک کیوں کرے, فَأَنَّا يُفَكُونَ فَأَنَّا يُصْرَفُونَ, ایک توڑی پوچھ گئے تم پٹھے پیرے کیے جیں لگا مڑ گئے, تو انہوں وہ کیا ہے. پھر جواب کہہ دیں تھا مَا نَعْبُدُهُمْ
इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इन्हां की पूजा इस वजह ते नहीं करता कि ये खुदा हैं, हम इस गलों करां जे ये आना उस बड़ा खुदा तोड़ी पचा छोड़ेगा। युकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, और उस तोड़ी किस तरह पचावेगा? लेकिन मा नअबुदुहुम, हम इन्हां की पूजा सिर्फ इस वजह ते करें शुफाउलाई शुफाउना इंदल्लाह। अच्छा, इसते भी अगे बढ़ गए जो कदे आदमी सोच ही नहीं सकतो। वे कहंदा कि ये जड़ा निक्का निक्का उन्हें खुदा बनाया है, ये निक्का निक्का कमामा कामा में बड़ा कमामा काम नहीं आता। अच्छा, हाँ, अबू दाऊद शरीफ हदीस की किताब है, उसमें मौजूद है जिस वेले मक्को फतह हुआ तो कुछ जड़ा बड़ा कोई सख्त किस्म का लोग था ना, तो वे मक्को छोड़ के नस गया। उन्होंने क्यों हम देख नहीं सकता इस मुसलमानों ना, उन्होंने विच अबू जेल वो पूत इक्रमो में थो, ये नस गया, जद्दा पूछ गया, समुंदर के जरिए ये यमन जानो चाहे था, जहाज में बैठा, पूरा हदीस में तफसील नाल किस्सा मौजूद है। जहाज में जिस वेले बैठा तो अचानक जहाज बशकार समुंदर का पुजो तो पानी की कांग में आ गयो। मल्लाह ने ऐलान कियो, हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, इन आलिहतकुम, थारा खुदा इत किसे काम नहीं आसे, हुन अल्लाह ने याद करो तो वही बचा सके, वही बचा सके। हमारा खुदा निक्का निक्का काम कर सके, इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। वाह वाह। इकरमा ने क्यों कि मल्लाह की यह गल मेरा दिल के ऊपर बिजली आ पई, मैं क्यों कि भाई हाँ हादल्लज़ी यदऊना इलैहि मोहम्मद, यही तो वो सोच है जिसकी होना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने लगा। तो उन्होंने क्यों मैं कसम की कि खुदाया अगर आज कंडा लग गयो तो हूँ जरूर उन्होंने नाल मिल गए, तो जरूर उन्होंने पूछूंगा अगर वाकयातन यही सोचे तो मैं उन्होंने दीन कबूल कर लूँ। मल्लाह ने फैसलो कियो वापस जा। अच्छा, यह गल भी कुरान पाक ने बयान की है। कुरान पाक बयान करे कि जिस वेले ये पानी की लहरम इनकी कश्ती चलती रहे खुश रहे, जिस वेले वो पानी की कांग आवे फंस जाए, उस वेले मल्लाह ऐलान करे, यह गल कुरान ने भी बयान की है। वो क्या लइन अनजाना मिन हादिही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, मल्लाह के अभी उन कोई नहीं बचा सकतो। फिर सारा लोग कहें रब्बा लइन अनजाना मिन हादिही, जे तो इस मुसीबत ते होना बचावेगो हम तेरा पक्का शुक्रगुजार होंगे। मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला वास्ते इबादत न खालस कर गए, अल्लाह ताला ने पुकारे, फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर इज़ा हुम युशरिकून, जिस वेले अल्लाह उन्होंने नजात देगा कंडा पर ले आवे अचानक शिरक करने लग जाए। इकरमा ने यह दुआ की, अल्लाह ताला ने कंडा पर भी पहुंचाया। इं यो मसलो होगो उं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्को फतह होगो, आम माफी हुआ ऐलान हो गयो, हर शख्स ने माफी। आहा, माफी इतनी माफी आदमी बड़ो कोई बर्दाश्त करे, लेकिन अगर उसकी तीवर कोई हमलो करे कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हिबार इब्ने असवद जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब जिस वेले वे मक्का हिजरत कर रही थी, उनका ऊँट ने तीर मारे जिस पर वे टट्ठी, उस वेले वे मेदते थी और टेण की वजह से उनको अमल ज़ाया हुगो और उससे जख्म आखिर में उनको इंतकाल हुगो। वो हिबार इब्ने असवद पेश हुगो कि मिन्ना भी माफ़ करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तीनों भी माफ़, अल्लाह ने उसने भी दीन नसीब कियो। इकरमा की कारआली आ गई, उम्मे हकीम उसको ना, यानी अबू जेल की नू, उसने आने के क्यों कि तोने बड़ा लोग माफ किया, अबू सुफियान माफ कियो, इंदा माफ कर छोड़ी जिसने थारा चाचा वो कालजो काट के चाबे तो वह भी तोने माफ की, तो मेरा काला ने तुम माफ कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो माफी ने कियो, अपनी मुबारक दस्तार लागे देती कि यह लेगा इकरमा ने 10 के मैं तेना माफ कियो, तू आ जा मुड़ गया वापस। इकरमा उम्मे वापस आया समुद्र के कंडे, इन्हें तो उम्मे हकीम पूछ गई, तो उम्मे हकीम ने यह सारी गल दसी कि तेना माफी मिल गई है। उसने क्यों मेरा नाल यो मसलो पेश आ गया तो समुद्र में, मैं पहले यह नीयत की भी यो मसलो थो कि वे मन्ने था रब ने एक, लेकिन एक एकड़ो मन्ना वास्ते तैयार एकल मन्ना था। और अल्लाह ताला फरमा कुल हुवा हुजूर की सारी जड़ी तबलीग है वह इस तौहीद की जी जी के ऊपर है कि खुदा एक है, बिल्कुल एक, नफा नुकसान वो मालिक एक है। अगर अल्लाह ताला किसी ना इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, सारा कुरान को हम कह सकें निचोड़ है। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रब किसी ना कोई तकलीफ देनी चाहे, इतोड़ी के तोड़ भी देनी चाहे, फला काशिफ लहु इल्ला हु, उसने कोई हटा नहीं सकता। वहीं युरिद कभी खैरिन फला राद लिफज़लिही, ते जे रब किसी पर कर्म करना चाहे उसका कर्म ते कोई किसी ना महरूम नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसको तर्जुमा कियो, दुआ करता अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, रब्बा जिसने तू दिया उसको कोई ले नहीं सकतो। अच्छा, ये नूर फैलियो किस तरह जी इतनो और यो के इतना मतलब इनकलाब आया दुनिया में, बड़ा बड़ा इनकलाब आया और इसमें हजारों लोग कत्ल हुआ बेशक, लेकिन यो एक इनकलाब था जिसने पूरी दुनिया ने रोशन कर दी था। मैंने उम्मीद है सीरत पर बहुत किताब लिखी गई,
لیکن اس سوال کو بڑو تفصیل نال تونا انشاءاللہ سراج منیرہ نور آلو دیو اس میں ملا ہے وہ یہ سراج منیرہ قرآن پاک کی ایک آیت ملی ہے جو نا اسرا رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونے تونا ڈران والا خوشخبری دین والا اللہ تعالیٰ در بنان والا تے نور آلو دیو دے گئے بھیجے ہیں۔ اچھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ایسا تھا، مکہ میں 13 سال رہا اور اللہ کی طرفوں حکم کیے تو الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، لوگوں نے حکم تو چپ جواب نہیں دینا۔ مکہ میں کیسا کیسا حالات آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیو، غلام تھا، انہوں نے انگاراں ور سوالے گیو، انہوں نے گلیاں میں کسیٹے گیو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کی دو لتاں نال 2 اونٹ بنیا اور اس طرح چیر چھوڑی 2 لات، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے برات نہیں چکیو، برداشت۔ مدینہ پجیا اوت جڑا لوگ عملو کر گیا آیا انہوں برات چکیو، جنگ ہوئی، لیکن جنگ میں اسا اخلاق پیش کیا کہ اس نے پہلا جتنوں دین پھیلے تھو جنگ تے بعد زیادہ پھیلے ہو۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار ہوا، لیکن قیدیاں نال کیسا سلوک ہوگا؟ ایک ہی قیدی ابو عزیر کی گل سن لیو، انہوں نے کہو کہ اس ویلے وہ شرم نال پانی ہو گیا کہ قید خانہ نہیں تھا، نہ کہ اسلام کو یہ تصور تھو، قیدی ایک کار میں دے دیتا گیا بھئی تم انہوں کی حفاظت کرو، اور حکم دیتا کہ انہوں نال اخلاق نال پیش آؤ۔ ابو عزیر کے مصعب ابن عمیر کا پرا کہ جس کار میں ہوں گے انہوں کو روٹی کھان جو نہیں تھی، جڑوں کوئی پکیا تو منہ دے تھا، آپ خالی کھجور کھا کے زارو کر چھوڑے تھا، انہوں کو بستروں نہیں تھا، منہ بستر سوالیں تھا، آپ پوئیں سوجیں تھا۔ اور جتنا لوگ گرفتار ہو گئے گیا بدر ماں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے علاوہ سارا نہیں مانتا کر چھوڑا۔ ایسو اخلاق ایسو کردار کہ بس 23 سال کے بعد پورا ملک میں ایسو انقلاب آئے، اور یہ بیان کرنا اتنی جنگ ہوئی، اتنوں کچھ ہو، یہ جنگ ساری کی تھی آج کل کا دور کا لحاظ نہ آپ چوٹ مٹ گھٹنا ہے، مطلب نہ منن والا سارا لوگ جوڑ گئے، کتنا لوگ مارے گیا 200 سے زیادہ نہیں بڑھتا، 200 سے زیادہ نہیں بڑھتا، لیکن 200 لوگوں کا جان نال اتنوں بڑو انقلاب آئے، اتنی بڑی تبدیلی آئی، اخلاق اور کردار نال کیسو آئے وہی لوگ۔ عرب وہ ایک شاعر کہتا ہو کہ مارو کام میں لڑنوں، ہونا اگر دشمن نہ لبے تو اپنا پراؤ گاٹو کپتا رہا، لیکن 23 سال کے بعد ایسا مولا آ گیا کہ امن چین اطمینان۔ بالکل ناظرین، یہ کتاب ہے نور کو دیو جڑی مفتی فیضل وحید صاحب نے لکھی ہے، اور یہ دستیاب ہے انہاں کا مدرسہ ماں جڑو کہ بٹھنڈی کے اندر ہے، ہر جگہ ویسے دوسری جگہ مل سکے، بہت سارا لوکاں نے، اور بڑی زخیم کتاب ہے، تقریباً 544 صفحہ کی کتاب ہے اور ہارڈ بونڈ میں چھپی ہوئی ہے۔ ضرور سیرت کے اوپر گوجری میں پڑھنے واسطے کتاب ہے، تو یہ خریدو اور بلکہ پھیلاؤ اپنا لوکاں میں کہ کس طرح نال انہوں نے جڑا ہے کہ سارا پہلو جڑا ہے وہ اس کے وچ کور کیا ہے۔ تم تشریف لایا ہمارا اس پروگرام میں اور رونق بخشی اور اتنی خوبصورت گل گئی، ہوں تھارو بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ تھارے ذریعے اللہ کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ہر کار پہنچے۔ جی الحمدللہ۔ ناظرین، یہ تھا مفتی فیضل وحید صاحب جنہاں نال آج ہم نے گل بات کی نور آلو دیو جڑی انہوں کی کتاب آئی ہے سیرت کے اوپر گوجری ماں، اس پر ہے۔